الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الناس اے لوگوں انا بے شک ہم نے خلقناکم پیدا کیا ہے تمہیں تم سب کو من ذکرن ایک مرد سے و انثیٰ اور ایک عورت سے وجعلناکم اور ہم نے بنایا ہے تم سب کو شعوباً قومیں وقبائل اور قبائل لتعارفوا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ان بے شک اکرمکم تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا عند اللہ اللہ کے نزدیک وہ ہے اتقاکم جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ایک گندگی کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور تربیتی پہلو کی طرف توجہ دلا رہا ہے۔ پیچھے جو ہم نے سبق پڑھے ہیں جتنے بھی نفرت کے، مذاق اڑانا، سخریہ، عیب لگانا، لمز، برے القابات سے پکارنا، بدگمانی کرنا، جاسوسی کرنا، کسی کی ٹو میں لگنا، غلطیاں تلاش کرنا اور غیبت کرنا، یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں، یہ ساری گندی حرکتیں وہی شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے۔ کیونکہ مثال کے طور پر میں اگر کسی کو اپنے سے اعلیٰ سمجھوں گا، میں کبھی بھی اس کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، کبھی بھی اس کو برے لقب سے نہیں پکاروں گا، کبھی بھی اس پر عیب نہیں لگاؤں گا، اس سے اگر کوئی ظاہری غلطی ہو جائے میں پھر بھی بدگمانی نہیں کروں گا اگر وہ بڑا ہے، کبھی بھی میں اس کے ٹو میں نہیں لگوں گا کہ یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، اور اگر میں بڑا سمجھتا ہوں تو کبھی بھی اس کی غیبت نہیں کروں گا۔ یہ سارے کام اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ اپنے آپ کو سامنے والے سے افضل اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی اسباب اللہ نے ذکر کیے ہیں خرابی کے، ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ بندہ فخر کرتا ہے اپنے آپ پر، اپنا فخر دوسروں پر جتلاتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں پر برتر سمجھتا ہے۔ تو اسی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جتنے بھی تم نے سبق پڑھے ہیں، سنے ہیں، گندگی، یہ گندی حرکتیں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں، ان کی بنیادی وجہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بیان کر رہا ہے اشارتاً کہ یا ایھا الناس اے لوگوں انا خلقناکم بے شک ہم نے تم کو پیدا کیا ہے من ذکرن ایک مرد سے و انثیٰ اور ایک عورت سے وجعلناکم اور ہم نے تمہیں بنایا ہے، تقسیم کیا ہے، شعوباً قوموں میں و قبائل اور قبائل قبیلوں میں۔ اللہ تعالیٰ اصل یاد دلا رہا ہے۔ دیکھیں انسان کسی بھی مرتبے پر ہو، اس کی حیثیت معاشرے میں کس وقت بھی بن جائے، کس بھی طریقے سے بن جائے، لیکن اس کو یہ مت بولنا چاہیے کہ وہ آیا کہاں سے ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی وقت غریب تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دولت سے نواز دے، اب وہ دولت پر فخر کرے اور دوسروں کو غریب سمجھے، حقیر سمجھے، تو اس کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ بھی ایک وقت میں غریب تھا۔ تو اللہ یہی سمجھا رہا ہے کہ آپ جس کا مذاق اڑا رہے ہیں،
جس پر آپ عیب جوئی کر رہے ہیں، جس کو برے لقب سے پکار رہے ہیں، جس کی غیبت کر رہے ہیں، بدگمانی کر رہے ہیں، جس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں، وہ اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اگر آپ سے وہ بھلے مال میں کمتر ہے، کسی بھی لحاظ سے وہ کمتر ہے بظاہر، لیکن اصل کو مت بھولیے آپ کہ تمہیں بھی اور ہمیں بھی، یعنی ہم سب کو اللہ نے ایک ہی مرد آدم علیہ السلام اور ایک ہی عورت حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے۔ تو پھر فخر کس چیز کا؟ جب فخر نہیں ہے تو پھر یہ عیب جوئی، تجسس، غیبت، مذاق اڑانا یہ کیوں کرتے ہو تم لوگ؟ کیونکہ فخر اس چیز میں بنتا بھی نہیں ہے عقلی طور پر، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں شعوب اور قبائل میں تقسیم کیا ہے۔ شعوب کا کیا مطلب ہے اور قبائل کا کیا مطلب ہے؟ شعوب یہ جمع ہے، قبائل یہ بھی جمع ہے۔ شعوب کی جمع، وہ شعوب کا جو واحد ہے وہ شعب ہوتا ہے، شعب۔ اس کا اردو میں ہم یہی ترجمہ کرتے ہیں قوم۔ قبیلہ معروف ہے ترجمہ۔ قبیلہ ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں جماعت کی صورت میں، اور شعوب شعب کی جمع ہے۔ شعب اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سب کے سب لوگ اکٹھے ہو جائیں۔ اسے آپ کو بات سمجھنی ہے کہ میں مثال دیتا ہوں۔ ہنگورا یہ شعب ہے، اس سے نیچے آپ جائیں گے تو گام ہے، کھیرسارا، متھلا واڑہ، وچھلا واڑہ، یہ سارے گام ہیں۔ پھر ان میں بھی آپ نیچے جائیں گے، عرب میں بھی یہ تقسیم تھی۔ عرب میں 6 تقسیمیں تھیں، پہلے شعب آتا ہے، پھر قبیلہ آتا ہے، پھر بطن آتا ہے، پھر عمارہ آتا ہے، پھر فخر آتا ہے، پھر فصیلہ آتا ہے۔ یہ 6 ترتیبیں ہیں عرب کی۔ ہمارے یہاں بھی یہ ترتیبیں ہوتی ہیں، الفاظ مختلف ہیں۔ ہنگورا قوم ہے، اس کے نیچے آپ جائیں گے گام ہے، کھیرسارا، متھلا واڑہ، وچھلا واڑہ۔ اب کھیرسارا میں پھر نکھ آتی ہے، بیباڑی، مثال دے رہا ہوں۔ کیڑو گام ہے انجو؟ متھلا واڑہ ان کی نکھ ہے کندرا، اس کے نیچے جائیں گے۔ پھر کندرا میں بھی حافظ خاندان الگ ہو گیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، ہوٹل والے الگ ہو گئے، کریم آباد والے الگ ہو گئے، تو یہ تقسیم ہے۔ اب متھلا واڑہ، وچھلا واڑہ، کھیرسارا یہ سب کہاں پہ جمع ہوتے ہیں؟ ہنگورا پہ۔ تو ہنگورا شعب ہے کہ جہاں بھلے گاؤں الگ ہو، قبیلہ الگ ہو، جہاں پہ یہ سب اکٹھے ہوتے ہیں وہ شعب ہے۔ اب میں کھیرسارا ہوں، میں کہاں پہ اکٹھا ہوتا ہوں آپ سب سے؟ ہنگورا۔ کوئی متھلا واڑا ہے، کوئی وچھلا واڑا ہے، سب مل کے اکٹھے ہوتے ہیں ہنگورا پہ، یہ شعب ہے۔ پھر اس کے نیچے یہ کھیرسارا، یہ متھلا واڑا، یہ وچھلا واڑا، یہ قبیلہ ہے۔ پھر اس کی تفصیل آگے اپنے اپنی قوم کے اعتبار سے، حساب سے ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ نے بنائے ہیں۔ اب مثال کے طور پر اگر ان چیزوں میں فخر ہوتا تو اس کا مطلب اللہ ظالم ہے۔ کیسے؟ اگر عربی کو اجمی پر فضیلت ہوتی، اگر ہنگورے کو سنگار پر فضیلت ہوتی، تو جو سنگار ہے پیدائشی، تو اس کا کیا قصور ہے کہ وہ کمتر ہے؟ نہیں سمجھ رہے آپ؟ اگر ان چیزوں میں فخر ہوتا، فخر کرنا جائز ہوتا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہے اپنی مخلوق پر کہ میں پیدائشی اجمی ہوں، عربی نہیں ہوں۔ اگر عربی کو اجمیوں پر فضیلت ہوتی تو بھائی میں نے کیا کیا ہے کہ میں جو ہے نا کمتر ہوں، بلا وجہ میں کمتر ہوں، میں نے کچھ کیا بھی نہیں ہے، پیدا ہوا اور کمتر ہوں۔ اگر ہنگوروں پر ہنگوروں کو فضیلت ہوتی دوسری قوموں پر، تو اس کا مطلب دوسری قوم والے بلا وجہ مظلوم ہیں، کیونکہ بلا وجہ کمتر ہے نا، ان کو کوئی کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، ایک آدمی ہے، اس کے 2 بیٹے ہیں، اس نے ایک کو 50 روپے دیے، دوسرے کو 100 روپے دیے۔ اب جس کو 100 روپے دیے ہیں وہ 50 روپے والے پر وہ فخر کر رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس تم سے زیادہ پیسے ہیں۔ تو یہ عقلی طور پر فخر نہیں بنتا یہاں پہ، کیونکہ دونوں کی محنت نہیں ہے۔ 50 اس کو بھی باپ نے دیے ہیں، 100 اس کو بھی باپ نے دیے ہیں۔ فخر تب بنتا ہے کہ جب یہ دونوں، ان کا باپ نہ ہو، دونوں محنت کریں، اور ایک زیادہ کمائے اور ایک کم کمائے، پھر زیادہ والا عقلی طور پر فخر کر سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ فخر کر سکتا ہے محنت کے بعد۔ تو یہ زبان کا مختلف ہونا، رنگ کا مختلف ہونا، پارٹی کا مختلف ہونا، جماعت کا الگ ہونا،
یہ چیزیں باعث فخر نہیں ہوتی ہیں بلکہ یہ باعث نفرت بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی کالا کمتر کہلوائے معاشرے میں سفید سے تو پھر نفرت بڑھتی ہے۔ اگر پی ٹی آئی والے اپنے آپ کو افضل سمجھیں تو ان کے دل میں نفرت آئے گی پی پی والوں کے لیے۔ یہ ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ یہاں پہ فخر باعث نفرت بنتا ہے۔ ہاں فخر اگر بنتا بھی نہ تو کہاں پہ بنتا؟ اختیاری کاموں میں، اور اختیاری کام کون سے ہیں؟ نیکی اور بدی کے، جو بندہ خود اختیار کرتا ہے۔ نیک خود بنتا ہے، بد بھی خود بنتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی مشیت اس میں شامل ہوتی ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ لیکن دوسرے کام غیر اختیاری ہیں۔ آپ کو اجمی اللہ نے بنایا ہے، آپ کی محنت نہیں ہے۔ آپ کو بہادر بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے، آپ کا کوئی اس میں کمال نہیں ہے۔ آپ کو سفید بنایا ہے تو آپ کا اپنا اختیار نہیں ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ان چیزوں میں فخر نہیں ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تم کسی کا مذاق اڑاؤ، کسی پر عیب جوئی کرو، کسی کو برے لقب سے پکارو، کسی کی ٹوہ میں لگ جاؤ، کسی کی بدگمانی کرو اور کسی کی غیبت کرو اس کی بنیاد پر۔ یہ اللہ سمجھا رہا ہے۔ ہاں اگر عزت ہے تو کیوں ہے، لیکن اس سے پہلے یہ قبیلے اور قوم کیوں اللہ نے بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ مثال کے طور پر عبداللہ ہے، عبداللہ کون سا؟ وہ ہنگورا، وہ سنگار، وہ مندرا، وہ فلاں وہ فلاں۔ یہ قومیں اس لیے اللہ نے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور اسی لیے بھی بنائی ہیں کہ تاکہ ایک شخص کو پتہ چل سکے کہ میں کس پر خرچ کروں، زیادہ حقدار کون ہے جس کو میں اپنا مال دوں۔ اس لیے بھی اللہ نے بنائی ہیں، اس لیے بھی اللہ نے بنائی ہیں تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ مرنے والے کا وارث کون ہے۔ اس لیے اللہ نے یہ قومیں قبیلے بنائی۔ آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اصل میں عزت والا اللہ کے نزدیک تم میں وہ ہے جو اللہ سے سب سے ڈرنے والا ہو۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں بھی فخر نہیں ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے تقویٰ کی توفیق زیادہ دی ہے تو اس کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ فخر کرے دوسروں پر۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس کی عزت ہے اللہ کے نزدیک۔ ہو سکتا ہے معاشرے والے اس کو حقیر سمجھتے ہوں، ایک 5 وقت کا نمازی ہو، روزے کا پابند ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، لیکن معاشرے میں اس کا اسٹیٹس نہ ہو، تو ہو سکتا ہے معاشرے میں اس کی عزت نہ ہو، لیکن اگر وہ متقی ہے تو اللہ کے نزدیک تو عزت ہے۔ یہ کرائیٹیریا ہمارے کرائیٹیریا ہیں، اللہ کے نزدیک کرائیٹیریا اور معیار تقویٰ ہے، اور وہ بھی اللہ کے نزدیک ہے، لوگوں کے نزدیک نہیں ہے۔ اگر مجھے اللہ نے نیکیوں کی زیادہ توفیق دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب میں کسی پر فخر کر سکتا ہوں، اپنے آپ کو بڑھ کر شو کروں، نہیں۔ ہماری مصیبت پتہ ہے کیا ہے؟ شاید یہ باتیں ہمیں کڑوی لگیں، ہمارے اندر کافی حد تک یہ تو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ قوم پرستی گندی چیز ہے، قوم اور قبیلے اور نسبتوں کی بنیاد پر فخر کرنا یہ گندی چیز ہے۔ ہم نے اس کو تو ترک کر دیا، لیکن ہم دوسری طرف اب آ گئے ہیں مصیبت میں۔ وہ کیسے؟ قومی نسبتیں ہم نے ترک کر کے ہم نے جماعتی نسبتیں اختیار کر لی ہیں اور اس کو فخر کا باعث بنا دیا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کو دیکھیں گے تو آپ پی ٹی آئی والے بولیں گے ہم سے کوئی افضل نہیں ہے، پی پی والے بولیں گے تو ہم تو خدا ہیں سیاست میں، نون لیگ والے بولیں گے تو بس ہمارا تو کوئی مد مقابل ہے ہی نہیں۔ اسی طرح مذہبی جماعتیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں میں بھی یہ تفخر آ گیا ہے، تفاخر آ گیا ہے۔ یہ جمعیت والا ہے اس سے محبت ہونی ہے، یہ غیر جمعیت والا ہے اس سے محبت نہیں ہونی، یہ جماعت الدعویٰ والا ہے یہ ہمارا بھائی نہیں ہے، یہ مرکزی والا ہے اس سے کوئی بات نہ کرے۔ یہ تفاخر ہمارے اندر اس طرف آ گیا ہے ابھی۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہنگورا ہے یہ سنگار ہے، اللہ نے ہمیں دین کی توفیق دی لیکن شیطان نے ایسا پھنسایا کہ یہ تفاخر، یہ فخر بازی یہاں پہ آ گئی ہے، حالانکہ یہ بہت ہی گندی چیز۔ آپ کو ایک میں مثال دوں، اللہ نے صرف 2 ہی نسبتیں چنی ہیں، یہ فضیلت والی بات ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں 2 نسبتوں کا ذکر کیا ہے۔ اگر آپ کی نسبت کا مثال کے طور پر ذکر ہوتا تو ہم فضیلت والے ہوتے، اللہ کے کلام میں ذکر ہے۔ وہ 2 ہی نسبتیں ہیں، کون سی؟ ایک مہاجر اور ایک انصار۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ان کا نام لیا ہے، قرآن میں بھی نام لیا گیا ہے، حدیث میں بھی نام لیا گیا ہے۔ لیکن دوسری بات یہ کہ اللہ نے خود رکھا ہے یہ نام۔ انس رضی اللہ عنہ سے غیلان بن جریر رحمہ اللہ نے پوچھا کہ یہ مہاجر اور انصار جو نسبتیں ہیں یہ آپ لوگوں نے رکھی ہیں نا؟ اللہ نے رکھی ہیں۔
تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نام رکھے ہیں، یہ نسبتیں اللہ نے چنی ہیں ہمارے لیے کہ یہ انصار ہیں، یہ مہاجر ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے چنی ہے، اللہ نے جو نسبتیں چنی ہیں ان کے اندر بھی اگر یہ تفاخر اور تعصب آ جائے تو اس کو بھی شریعت کیا کہتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک غزوہ تبوک میں ہم شامل تھے۔ اس غزوے میں قصہ یہ ہوا کہ ایک مہاجر تھا، ایک انصار تھا، دونوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو لات ماری تو انصاری نے آواز لگائی کہ اے انصاریوں آ جاؤ، مسئلہ ہو گیا ہے۔ ادھر سے مہاجر نے آواز لگائی، کہا کہ اے مہاجروں آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے، دعوها فإنها منتنہ، اس کو چھوڑ دو، یہ بدبودار چیز ہے۔ کس کو کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ان لوگوں کو کہ جن کا نام اللہ نے رکھا ہے، جن کی نسبتیں اللہ نے چنی ہیں۔ جب اللہ کی مقرر کردہ اور منتخب کردہ نسبتوں میں بھی یہ تعصب اور فخر آ جائے تو اس کو بھی شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ جاہلیت کی پکار ہے اور بدبودار چیز ہے۔ تو یہ تو ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہیں نا۔ نام بنانا، جماعت بنانا بری بات نہیں ہے، لیکن اس میں تفاخر آ جائے، تعصب آ جائے، ایسا تعصب کہ محبت اور نفرت کی بنیاد ہی یہ جماعتیں بن جائیں، تو یہ بدبودار چیز ہے۔ کہ جہاں اللہ نے نام رکھے ہیں اس میں یہ چیز آتی ہے تو اس کو اللہ کے رسول بدبودار کہہ رہے ہیں، تو یہ تو ہم نے بنائی ہوئی ہے نا جماعتیں۔ بظاہر جماعتیں بری نہیں ہیں بھائی، جماعت کے بغیر کام ہو بھی نہیں سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، اکیلے کام کریں گے نہیں ہوتا ہے، نظم و ضبط نہیں رہتا ہے، اس کے لیے جماعت چاہیے۔ لیکن ہم نے اس جماعت کو غلط رنگ دے دیا ہے کہ اس جماعت کو ہم نے محبت اور نفرت کی بنیاد بنا دیا ہے، اور اسی محبت اور نفرت کی وجہ سے غیر جماعت والوں پر ہم ٹھٹھا بھی کرتے ہیں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، عیب بھی لگاتے ہیں اور ان کو کمتر بھی سمجھتے ہیں۔ تو یہ انتہائی بدبودار چیز ہے جو اللہ سمجھا رہا ہے، چاہے دنیاوی لیول پر ہو، چاہے مذہبی طبقے میں یہ چیز آ جائے، کسی بھی طرح سے اللہ اور اس کے رسول نے بتایا کہ یہ چیز قابل قبول نہیں ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بدبودار چیز ہے، اس کو ترک کر دینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسند احمد میں آپ نے فرمایا کہ الا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، خبردار تم سب کا رب ایک ہی رب ہے، تم سب کا باپ ایک ہی باپ ہے۔ کسی بھی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، کسی بھی اجمی کو عربی پر فضیلت نہیں ہے، کسی بھی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے، کسی بھی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کو فضیلت حاصل ہے تو الا بالتقوی، وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ اگر کوئی متقی ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اگرچہ وہ کسی بھی زبان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو۔ تو یہی اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے۔ دوبارہ ترجمہ کر کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انا خلقناکم، بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر، ایک ہی مرد سے، و انثی، اور ایک ہی عورت سے، وجعلناکم، اور ہم نے بنایا ہے تمہیں، شعوباً، قوموں میں، وقبائل، اور قبیلوں میں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تعارف کر سکو۔ ان بے شک اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سبحانی مسجد لیاری کو سبسکرائب کیجیے اور صدقہ جاریہ کے مستحق بنیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔